الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي وتقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر تمم بالخير مکرم و معزز حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اس محفل یعنی محفل تزکیہ نفس کا حصہ بننے کی توفیق دی اور اس خوبصورت پروگرام کے اندر ہم تمام لوگوں کو شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بہت بڑا کرم ہے، ورنہ ہر آدمی کے حصے میں یہ سعادت نہیں لکھی جاتی ہے۔ بہت سارے افراد ہیں، بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے احباب بزرگ ہیں جو دیگر محفلوں میں، دیگر مجلسوں میں، چوک چوراہوں پر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر گفتگو اور فضول گوئی میں اپنا اچھا خاصا وقت صرف کر دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دینی مجلسوں کے اندر شامل ہونا ان کے لیے انتہائی ناگوار اور مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کے مقابلے میں یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کا حصہ بننے کی توفیق عنایت فرما دی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس محفل جو الحمدللہ ایک سلسلہ وار تقریباً ہر مہینے منعقد ہونے والی یہ محفل ہے، اس کا نام بھی بڑا پیارا، بڑا ہی خوبصورت ہے، محفل تزکیہ نفس، یعنی نفس کے تزکیہ کی محفل۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہاں پر
دل کی، نفس کی اور اپنے باطن کی صفائی کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے انسان یہ کوشش کرتا ہے، یہ کاوش کرتا ہے کہ لوگوں کے نظروں میں بھی بڑا محبوب ہو، اچھا ہو، دیکھنے میں بھلا معلوم ہو، لہذا انسان اپنی حیثیت کے مطابق سجتا ہے، سنورتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے استعمال کرتا ہے، یا اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سجتا سنورتا ہے اور اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسروں کی نظروں میں پیارا لگنا، محبوب لگنا، یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ یہ خواہش عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کے اندر اس سے کچھ کم ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے کی نظروں میں دکھنے میں اچھا لگے، لہذا انسان صفائی کو پسند کرتا ہے، تزکیہ کو پسند کرتا ہے، انسان طہارت کو پسند کرتا ہے، انسان پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور یہ اچھی بات، یہ اچھی صفت ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ظاہری طور سے پاک صاف رہنا، ظاہری طور سے صاف ستھرا دکھنا، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی کوشش کرنا، یہ منع نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک قدر ہوتی ہے، لہذا اس کا قدر جو ہے، اس کا معیار گرے نہیں، لہذا اپنے حد الامکان انسان ستھرائی کی، صفائی کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ تو ظاہری معاملہ ہے، یہ تو جو باہر سے دکھنے والا معاملہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اپنے دل کا تزکیہ کرے، ہے نا، انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، انسان اپنے اندر کا صاف کرے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم باہر سے دیکھنے میں بڑے فٹ فاٹ ہوں، بڑے اچھے لگے، بڑے بھولے لگے، بڑے پیارے لگے، لیکن اندرونی طور سے ہم گندے ہو، ہمارا دل شرک کی آلودگی سے، کفر کی غلاظت سے، نفاق کی گندگی سے، حسد سے، کینہ و کپٹ سے، اور اس طرح کی بے شمار بیماریوں سے، خرابیوں سے، غلاظتوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو، یہ نامناسب عمل ہے۔ جیسے اپنا ظاہر پاک رکھتے ہیں، اپنا ظاہر پاک رکھتے ہیں، اپنا باہری حصہ صاف رکھتے ہیں، اس سے بڑھ کر یہ کوشش کیجئے کہ اپنا اندرونی معاملہ بھی صاف ستھرا رکھے، ہے نا۔ اور قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہی نبی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امیوں میں سے ایک نبی، ایک رسول بنا کر بھیجا، جن کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیتوں کے ذریعہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم دلوں کو پاک کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور انبیاء کرام کو جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، ان کے مقاصد جہاں بے شمار ہیں، ان میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ کرے، انسان کے نفس کی صفائی کرے، انسان کے باطن کی صفائی کرے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو کرتے کیا ہے، جو قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، گرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے، قرآن کریم کے نزول کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی دل کی صفائی کریں، انسانوں کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس کریں۔ اس لیے کہ انسان کا ظاہر اگر پاک صاف ہو، بہتر ہو، اور اس کا باطن اگر گندا ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ وہ انسان
جو ظاہری طور سے بڑے ٹپ ٹاپ پہ رہتا ہو، بڑا پرشکوہ نظر آتا ہو، بڑا اچھا نظر آتا ہو، لیکن اندرونی طور سے وہ گندا ہو، مہذب انسان، مہذب معاشرہ اس کو بہتر نہیں کہتا، بلکہ اس کے لوگ برائی کرتے ہیں، کیسا آدمی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے اندر کا انتہائی گندا انسان ہے، عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لہذا معلوم کیا ہوا کہ میرے بھائیوں، اپنی ظاہری شخصیت کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندرونی حصے کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور اس کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ جو انسان اپنے دل کی صفائی کرتا ہے حسد سے، کینہ و کپٹ سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے، کفر سے، اس کی بڑی فضیلت قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، جنات عدن تجری، حق ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں اور باغات ہیں ان لوگوں کے لیے، اور ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، وَذَلِكَ جَزَاءُ فِيهَا مُتَزَكَّى، اور یہ ان لوگوں کی جزا ہوگی، ان لوگوں کو یہ بدلہ ملے گا جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا، جنہوں نے اپنا نفس پاک صاف کر لیا۔ قرآن کریم کی ساتھ کریم سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہمیشگی والے باغات ہیں، اللہ تعالیٰ جو ایسی نہریں جاری فرمائے گا، عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ تمام کے تمام انعامات دراصل انہی لوگوں کے حصے میں آنے والے ہیں جنہوں نے حقیقی طور سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کیا ہوگا، جن کا دل پاک ہوگا، دل کا دل صاف ہوگا، جن کے دل میں گندگی نہیں ہوگی، جنہوں نے اپنے دل کو صاف کیا ہوگا، ایسے ہی لوگوں کو رب العالمین کے یہ انعامات ملیں گے جن کے بارے میں ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی۔ آج ہمارے معاشرہ کی حالت جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے کہ آج ہم لوگوں کی نظروں میں اچھا دکھنے کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن جس دل پر اللہ کی نظر پڑتی ہے، جس دل کے اندر ایمان بستا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ جھانکتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اور ہمارے دلوں میں ایمان بستا ہے، عقیدہ بستا ہے۔ لہذا ایک انسان کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس دل کے اندر انسان شرک کو رکھے، اس دل کو انسان حسد سے، کینہ و کپٹ سے، بغض سے، عداوت سے اس کو گندا رکھے، کہ جو دل اللہ تعالی ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھتا ہے، جس دل کو اللہ تعالی ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، لہذا انسان اس دل کو گندا رکھے، اس کو ناپاک رکھے، اس کو بیکار رکھے، اس کو بدبودار رکھے، انسان کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بے شمار ایسے لوگ ہیں، ایسی مائیں ہیں اور ایسے بہنیں ہیں جو ظاہری طور سے بہت پاک و صاف ہیں، لیکن دل میں کسی نہ کسی کے خلاف بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بے شمار خرابیاں دلوں کے اندر ہیں، جبکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ دل اگر پاک و صاف ہوگا، دل اگر اچھا ہوگا، دل اگر ستھرا ہوگا، ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ بڑی مشہور روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنے عمل ہمارے جو قبول ہوں گے وہ اس لیے قبول ہوں گے یا مردود ہوں گے کہ اس عمل کے کرنے سے پہلے ہماری نیت پاکیزہ تھی کہ نہیں، ہماری نیت بہتر تھی کہ نہیں، ہماری نیت صالح تھی کہ نہیں، ہمارے نیت کے اندر دکھاوا تھا، ہمارے نیت کے اندر شہرت تھی، ہمارے نیت کے اندر ریاکاری تھی یا کیا تھا۔ لہذا دل اگر بہتر ہوگا، پاک و صاف ہوگا، مطہر ہوگا، ہمارا عمل قبول ہوگا۔ بصورت دیگر بصورت الفاظ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دل کا تزکیہ ہوگا، دل پاک و صاف ہوگا، ہمارے تمام اعمال قبول ہوں گے، ہمارے تمام اعمال قبول ہوں گے۔ لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگر جو ہے وہ نیت صحیح نہیں ہے،
نفس صحیح نہیں ہے تو جان لیجئے بڑا سے بڑا عمل بھی ہمارے لیے باعث گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ چاہے معاملہ توحید کا ہو کہ توحید کا زبان سے اقرار کریں لیکن دل کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، ایسا عقیدہ کسی کام کا نہیں، بلکہ وہ عمل توحید کہلائے گا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ نماز کو لے لیجئے، روزہ کو لے لیجئے، زکوٰۃ و حج کو لے لیجئے، جتنے بڑے سے بڑے اعمال ہیں ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ بندے کی نیت کیسی ہے، بندے کی نیت اگر اچھی ہے ہماری نمازیں قبول ہوں گی، ہمارے روزے قبول ہوں گے، صدقہ و خیرات قبول ہوں گے، ہر عمل قبول ہوگا، بلکہ چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہمارا باعث نجات ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب دل پاک و صاف ہوگا۔ لیکن دل کے اندر اگر گندگی ہے، دل کے اندر اگر برائی ہے، غلاظت ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، نفاق کی ملاوٹ ہے، اللہ کی قسم ہے بڑا سے بڑا عمل ہمارا اللہ کیا قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ منافقین تو تھے، منافقین نماز تو پڑھتے تھے، دکھاوے کے لیے اللہ کو ایک مانتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، دیگر نیک کام کرتے تھے، لیکن منافقین کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ منافقین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دکھانے کے لیے نمازیں بھی پڑھتے تھے، دنیا بھر کا نیک کام کرتے تھے، لیکن ان کا دل پاک و صاف نہیں تھا، ان کے دل کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے اپنے دل کو صاف ستھرا نہیں کیا تھا، لہذا ان کا بڑا سے بڑا عمل کرنا، ان کی نمازیں پڑھنا، اور وہ بھی کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کے ساتھ میں، لیکن ان کا یہ عمل بھی ان کے لیے باعث نجات نہیں ہو سکتا ہے، نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کیا تھا، اپنے دلوں کو نفاق کی گندگی سے دور نہیں کیا تھا، اپنے دلوں کو بیماریوں سے پاک و صاف نہیں کیا تھا، لہذا نبی کے ساتھ نمازیں پڑھنے کے باوجود ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں جو قابل قبول غور کرنے کا مقام۔ لیکن وہی غریب صحابہ کرام تھے، فقیر صحابہ کرام تھے، لٹے پٹے صحابہ کرام تھے، انہوں نے جو بھی عمل کیا خالص اللہ کے لیے کیا، اپنے دل کو پاک و صاف کیا شرک کی گندگی سے، لہذا اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ایک دونوں فرد ہیں، دونوں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک ہمیشہ کا جہنمی ہے اور ایک ایسا گروہ ہے کہ جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کو دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ مل گیا اور مرنے کے بعد انشاءاللہ بڑے اونچے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو اتنی تفریق آخر کیوں ہو گئی؟ ایک نبی کے پیچھے ایک مسجد میں نمازیں پڑھنے والے، سیدھا فرق ہے، ایک کا دل گندا تھا، ایک کا دل پاک و صاف تھا، سیدھا فرق ہے کہ ایک جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائیں گے، سیدھا فرق ہے کہ ایک کا دل بالکل جو ہے وہ پاک و صاف تھا، اچھا تھا، بہتر تھا، اور دوسرے کا دل جو ہے وہ گندگیوں سے بھرا پڑا ہوا تھا، لہذا وہ انسان جو ہے وہ جہنمی، ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوئے، اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے مجھے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ دل کا کوئی معاملہ نہیں، جیسے تیسے، نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے، کسی عمل کے اندر نہ اخلاص ہے نہ خلوص ہے نہ اللہ کا ڈر ہے، بس کیے جا رہے ہیں، ایک دھرے میں بہتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی عمل کی قبولیت سے پہلے ضروری ہے کہ اس عمل کے تئیں اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمایا جائے، اخلاص پیدا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ آپ پڑھا کرتے تھے، آپ ایک لفظ کہا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اے اللہ میں آپ سے اپنے شر کے، اے اللہ میں آپ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، کہ اے اللہ ہمارے نفس کے اندر جو برائی ہے، جو گندگی ہے، جو خباثت ہے، جو رذالت ہے، اے اللہ اس کو پاک و صاف فرما دیے۔ آپ ہر خطبہ مسنونہ میں یہ الفاظ پڑھا کر وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا،
ہر خطبہ کے الفاظ میں یہ الفاظ آپ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کس قدر ضروری ہے، کتنا ضروری ہے کہ ہر خطبے میں اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ آج اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا دل جو پاک و صاف تھا، آپ کا دل جو آئینے کی طرح شیشے کے بالکل صاف و شفاف تھا، یہ اللہ کی خاص رحمت آپ پر تھی، یہ اللہ کی آپ پر خاص رحمت تھی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، تو آپ گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہوتے۔ غور کیجئے گا، گویا معلوم کیا ہوا کہ تزکیہ کے لیے صفائی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دعا کرنے کی، اللہ سے گڑگڑانے سے، اللہ سے استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی آپ پر رحمت نہ ہوتی تو آپ کا دل پاک و صاف نہیں ہوتا۔ آپ کا دل جو پاک و صاف ہے، آپ کا باطن جو پاک و صاف ہے، آپ کا نفس جو پاک و صاف ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص رحمت فرمائی ہے اور آپ کا دل پاک و صاف ہو گیا ہے۔ آج سماج کے اندر بے شمار ایسے افراد ہیں، بلکہ شاید ہی ایسے لوگ ہوں گے جس کے دل میں کسی کے خلاف بغض نہ ہو، گندگی نہ ہو، حسد نہ ہو، عصبیت نہ ہو۔ اس طریقے سے بے شمار خرابیاں، بے شمار بدترین چیزیں ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنے دل کو جو ہے ان چیزوں سے آلودہ کیا ہوا ہے، ان چیزوں سے ہم نے جو ہے اپنے دلوں کو جو ہے وہ گندا کیا ہوا ہے۔ لہذا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو دل کو ہمیشہ چیک کرتا ہے، جو دلوں کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے، اس اللہ کا کوئی خوف ہمارے اندر نہیں، ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا دل چاہیے جو بالکل پاک و صاف۔ روز قیامت کیا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ روز قیامت نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے یہاں نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، کام آئے گا تو ایسا دل جو صاف ستھرا دل ہو، صحت مند دل ہو، جس دل کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو، اور اس دل کے اندر کوئی نفاق نہ ہو، کوئی شرک نہ۔ لہذا ایسا دل لے کر جو اللہ کے پاس حاضر ہوگا، لہذا ایسے ہی لوگوں کو جو ہے جنت ملے گی، اور ایسے ہی لوگ رب العالمین کو محبوب ہیں، مقصود ہیں، مطلوب ہیں مجھے۔ لہذا اپنے دلوں کا ہمیشہ معائنہ کرتے رہا کیجیے، جائزہ لیتے رہا کیجیے، اللہ سے دعا کرتے رہا کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر آپ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔ کیا معنی ہے؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف اور اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے، پلٹ دیجئے۔ اے اللہ، دل تیری دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے، تو جہاں چاہے اس کا رخ پھیر سکتا ہے، لہذا اے اللہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، یہ دلوں کو سنبھالنا، نفس کا تزکیہ کرنا، یہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر تو رحم و کرم نہیں فرمائے گا، لہذا ہمیشہ آپ دعا کرتے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے، اپنے اطاعت پر جو ہے وہ گامزن رکھیے، اپنے دین پر قائم و دائم رکھیے۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اطاعت و عبادت میں لگے رہتے تھے۔ لہذا میرے بزرگوں، میری مائیں اور بہنوں، خاص کر خواتین کے اندر بھی یہ خرابی ہے کہ دلوں میں بڑا نوچھاؤ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ لوگ کہتے بھی ہیں، ایک شعر بھی ہے کہ دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے چلو، کہتے ہیں نا،
دل ملے نہ ملے ہاتھ ملاتے چلو۔ لہذا اس طرح کے لوگوں کی سماج میں بھرمار ہے، کثرت ہے، کہ گرچہ آپ سے بڑے خلوص سے ملتے ہیں، بڑے اتفاق سے ملتے ہیں، بڑے اچھے اسلوب سے ملتے ہیں، لیکن ابھی آپ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں برائی کرنا شروع کریں۔ بڑا آدمی کیا ہے، وہ آدمی کیا ہے، وہ ایسا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ ہماری حالت آج یہ ہے، وہ ایک جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن دل میں اتنی گندگی ہے کہ صاف ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے اور ایسا والہانہ استقبال ہے گویا ان سے بڑھ کر ہم سے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی غائب ہوتے ہیں کہ اپنی اوقات پر، اپنی حیثیت پر آ جاتے ہیں، برائی کرنا ان کی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل یہ ہے کہ دل گندا ہے، دل گندا ہے، دلوں کا ہم نے تزکیہ نہیں کیا ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں یہ تمام اعمال دراصل نفس کو تزکیہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ہی کو لے لیجئے کہ زکوٰۃ کا اصل معنی ہوتا ہے تزکیہ کرنا، پاک و صاف کرنا، نشو و نما دینا، ترقی دینا۔ لہذا جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے گویا وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی دلوں کا تزکیہ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يؤتون الزکاۃ وهم بِآخِرَةٍ کافرون۔ ہلاکت و بربادی ہو ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جو تزکیہ نہیں کرتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین نہیں رکھتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ دراصل یہ زکوٰۃ یا جو عبادات ہیں یہ جو ہے دلوں کو تزکیہ کرنے کا ایک ذریعہ، بلکہ ایک جگہ بالکل واضح کہا گیا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کر لیجئے، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لیجئے اور اس طریقے سے تطہرہم، آپ ان کو پاک و صاف فرما دیجئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو مال کے تئیں جو محبت قائم ہو جاتی ہے، جو پیار پیدا ہوئے، جو مال سے جو محبت قائم ہو جاتی ہے اور مال سے جو دوستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں زکوٰۃ دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا کہا خود من اموالہم، اے نبی آپ ان سے مال لے لیجئے، ان سے زکوٰۃ لے لیجئے اور ان کے دلوں کو آپ پاک و صاف کر دیجئے۔ گویا مال دینا، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرنا اپنے دلوں کو گندگی سے دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے تمام نوجوانوں کو بھی، تمام بزرگوں کو بھی، ہمارے مائیں اور بہنوں کو بھی کہ اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، اپنے دلوں کو مطہر کریں، اپنے دلوں کو اچھا سے اچھا بنائیں۔ ذرا غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے، پیغمبر ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ سے پاکیزہ انسان، آپ سے مطہر انسان دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے پیارا اور آپ سے صاف ستھرا دل دنیا میں کس کا اور ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیشہ آپ ایک دعا کرتے تھے، اللہم آت نفسی و تقواہا، کہ اے اللہ میرے نفس کو، اے اللہ میرے نفس کے اندر تقوی پیدا فرما دیجیے۔ غور کیجیے گا، ایک نبی ہے، پیغمبر ہے، تقوی کے کمال پر آپ فائز ہیں آپ ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کو تعلیم دینے کے لیے باضابطہ طریقے سے آپ دعا کرتے ہیں، اللہم آت نفس تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو، اے اللہ میرے نفس کو تقوی سے مزین کر دیجیے، وزکاہا انت خیر من زکاہا، اور اے اللہ میرے دل کو پاک و صاف کر دیجئے، اللہ تو ہی بہترین دل کو صاف کرنے والا، ستھرا کرنے والا۔ غور کیجئے، یہ بات ہلکے میں لینے کی نہیں ہے، یہ بات انسنی کرنے کی نہیں ہے، یہ بات یوں ہی جو ہے کہ بالکل ہلکے میں لینے کی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں کہ اے اللہ میرے نفس کے اندر، اے اللہ
تقوی پیدا فرما دیجئے، وزکاہا، اس کو پاک و صاف کر دیجئے۔ اے اللہ تو ہی دلوں کو پاک و صاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی میرے دل کا مالک ہو، تو ہی میرے دل کا مالک ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے آپ یہ دعا فرمائیں گے۔ آج کیا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں، اکثر دعائیں کیا ہوتی ہے، اللہ میرے رزق میں برکت دیجئے، میرے مال میں برکت دیجئے، میرے صحت میں برکت دیجئے، میرے بال بچوں کو یہ دیجئے، وہ دیجئے، ایسا دیجئے، ویسا دیجئے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ دعا کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے گا اللہ ہمارے دل کو تقوی پر قائم و دائم رکھیے۔ اے اللہ جیسے ہمارا ظاہر پاک ہے اللہ، اس سے زیادہ اے اللہ ہمارا باطن پاک فرما دیجئے، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے۔ انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ ایسی دعا کیا ہم کبھی کرتے ہیں؟ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، مگر اس کے باوجود آپ ہمیشہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور آج کیا ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں، لہذا دنیا کی چیزوں کے لیے ہم خوب دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، لیکن اپنے نفس کو پاک و صاف رکھنے کے لیے ہم دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ لہذا معاشرے کا کیا حال ہے، سماج کا کیا حال ہے، خاندان کا کیا حال ہے، وہ ہمارے سامنے ہے کہ آج اخلاص نام کی جو چیز تھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، الا ماشاء اللہ۔ اخلاص نہیں ہے، نہ ہم مخلص ہیں اللہ کے تئیں، نہ ہم مخلص ہیں رسول کے تئیں، نہ ہم مخلص ہیں دعوت کے تئیں۔ الحمدللہ اتنا اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر جو ہے وہ اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ محفل تزکیہ نفس جو مہینے میں ایک بار اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، مہینے میں اس کا ایک بار اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ کہاں کہاں سے چل کر کے، کیسے کتنا فکر کر کے لوگ اس پروگرام کو مزین کرتے ہیں، آپ کے لیے جمع، آپ کے لیے جو وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارے بھائیوں کی، ہمارے سماج کے لوگوں کے دلوں کا اصلاح ہو، ان کے دلوں کا تزکیہ ہو۔ لیکن سننے والے کتنے ہیں، بیٹھنے والے کتنے ہیں؟ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے تیسے ہم نے دو چار وقت کی نماز پڑھ لی، اب ہم نے اللہ پر ہی ہم نے احسان کر دیا۔ نہیں، یہ نامناسب ہے مجھے۔ اگر آپ کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو صاف صفائی کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، تو چاہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام محلے کے لوگ پورے خلوص کے ساتھ اس کمیٹی کا والہانہ استقبال کرتے اور ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے کہ انشاءاللہ اس کام میں آپ کا ہم سپورٹ کریں گے۔ یقیناً آپ کا سپورٹ ہے، آپ کی حمایت ہے، لیکن اور بڑھ چڑھ کر کے اس طرح کے پروگرام میں لوگوں کی اچھی تعداد ہونی چاہیے تاکہ انتظام کرنے والے کا حوصلہ اور بڑھے، اس کا حوصلہ اور زیادہ افزوں ہو جائے تاکہ اور بہتر سے بہتر آپ کے انتظام کر سکے۔ لیکن اس طرح کے حالات رہیں گے، 2-4-10 برے لوگ رہیں گے، 2-4 لوگ رہیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ اہتمام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ کیا تزکیہ نفس قائم کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دلوں کا اب تک تزکیہ نہیں کیا، پاک و صاف نہیں کیا۔ سیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہی ہے لوگوں کا تزکیہ کرنے، لوگوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، اور آپ دعا کر کے دنیا کے تمام لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے دعا کیا کرو کہ وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، کہ اللہ تو دلوں کو پاک و صاف کرنے والا، اچھے سے صاف کرنے والا، اللہ ہمارے دلوں کی صفائی کر دیجئے۔ لہذا دل جب پاک و صاف رہے گا، معمولی سے معمولی عمل بھی باعث نجات ہو سکتا ہے، لیکن دل کے اندر گندگی رہے گی، بڑا سے بڑا عمل بھی ہمارا قبول نہیں۔ میں نے مثال دیا منافقوں کے بارے میں، میں نے مثال دیا آپ کو منافقوں کے بارے میں، اور قرآن کریم نے کیا کہا اس لوگوں کے بارے میں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، یعنی ہم نے اس کو دکھا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ شر ہے، یہ نیکی ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہم نے الہام کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے دونوں راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، افلح پہ قد داخل ہے،
آپ بخوبی جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ افلاح پہ قد داخل کیا مطلب؟ بلا شبہ یقیناً وہ کامیاب و کامران ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا۔ اس کو میں نے پہلے کہا کہ اس کو آپ انڈرسٹوڈ، اس کو آپ نہیں کر، اس کو آپ جو ہے ہلکے میں نہیں لے سکتے مجھے۔ قرآن کریم کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، کامیابی کی گارنٹی دے رہا ہے ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں، دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ وقد خاب من دساها، اور بلا شبہ اس نے نامراد کر لیا، بلا شبہ اس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ خاک آلود کر لیا، مٹی میں ملا دیا، جس نے اس کو جھٹلایا۔ معلوم کیا ہوا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا حقیقی معنوں میں کامیاب و کامران وہ ہوا، اور جس نے اپنا تزکیہ نہیں کیا حقیقی معنوں میں نامراد ہے، وہ ناکام ہے، وہ گئے گزرے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں، ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اپنے نفس کے بارے میں کس قدر بیدار ہیں، کتنے متحرک ہیں کہ آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعا پڑھتے ہیں نا، یہ دعا کب پڑھا جاتا ہے؟ نماز کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، تحیات و شروع بعد پڑھا جاتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بے شمار ظلم کیا ہے، بے شمار ظلم کیا ہے، بے شمار زیادتی کی ہے۔ پورا اس کا معنی پڑھیے گا، اے اللہ اگر تو گناہوں کو نہیں بخشے گا، اے اللہ تو اگر ہم پر رحم نہیں کھائے گا، تو اگر ہم پر کرم نہیں کرے گا، تو اے اللہ اگر تو نہیں بخشے گا اللہ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں ہو جائیں گے۔ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخری میں یہ دعا بار بار پڑھا کرتے ہیں، ہر نماز میں، چاہے سنت ہو، چاہے فرض ہو، چاہے تہجد ہو، چاہے جو بھی نمازیں ہو، ہر نماز کے اندر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنی جان پر میں نے اللہ بے شمار ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، اگر تم رحم نہیں کرے گا، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کے بارے میں بیدار رہنا چاہیے، کہیں دل کے اندر کوئی گندگی نہ ہو۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اس لیے کہ عید کے دل کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جھانکتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مزین کر دیا، لہذا وہ انسان کامیاب و کامران ہے جو اپنے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو اپنے دلوں کا تزکیہ کریں گے معمولی عمل بھی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور اگر جو بے شمار کام کرتے ہیں، بڑا سے بڑا عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا اگر دل پاک و صاف اگر نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں جو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دلوں کا حقیقی معنوں میں جو ہے تزکیہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے تزکیہ نفس کا معنی مطلب سمجھنے کی اور اس کی مراد کو سمجھنے کی اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر جو اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ساتھ ہی ایک بات یاد رکھیں کہ تزکیہ کے ضروری یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا عقیدہ مضبوط کرے، انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، انسان جو ہے کہ حدیث کا مطالعہ کرے، انسان خلوت میں تنہائی میں اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اپنے توحید کو پکا کر کے زکوٰۃ ادا کر کے تنہائی میں اپنے آپ کو یاد کر کے ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد انشاءاللہ انسان جو اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکتا ہے، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر سکتا ہے، اور اگر پاک و صاف کر سکتا ہے اور انسان اپنے دلوں کو دھو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کپڑا تو دھو لے گا، جسم تو صاف کر لے گا، لیکن دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کما حق ہو کی جائے۔ اس لیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو دلوں کے تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ طاقت ہے کہ چاہے بدنی جسمانی
جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، ان تمام بیماریوں کی دوا ہے یہ قرآن۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، بلکہ علامہ ابن قیم بھی کہتے ہیں، یہ قرآن کریم جو ہے تمام تر بیماریوں کا، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ جسمانی ہو، ان تمام بیماریوں کی دوا ہے قرآن کریم۔ لہذا قرآن کریم کی جتنی تلاوت کیجیے گا، جتنا ترجمہ پڑھیے گا، جتنا اس سے قریب ہوئے گا، اسی قدر جو ہے ہمارا تزکیہ ہوگا، ہماری صفائی ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، کہ آج ہم نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ جو ہے لگ بھگ چھوڑ لیا ہے، لگ بھگ چھوڑ لیا ہے۔ قرآن کریم کو لہذا پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کریم کو ہم نے زندگی کے اندر جو ہے وہ لاگو نہیں کیا ہے۔ کیا مطلب؟ لاگو کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہم کھانا پینا کھاتے ہیں، جیسے ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں، جیسے ہم ہر کام کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کو زندگی کے اندر جو ہے ہم نے لاگو نہیں کیا ہے۔ لہذا آج خود ہمارے اندر، ہمارے گھر کے اندر، ہمارے سماج کے اندر قرآن کریم کو چھوڑنے کا کیا حل ہوا کہ ہمارا ظاہر بھی گندا ہوا اور ہمارا باطن بھی گندا ہو گیا۔ لہذا ہمارا نفس جو ہے شیطان کے وسوسوں کا ایک اڈا بن گیا ہے، شیطان کے وسوسوں کا ایک اڈا بن گیا ہے۔ ہمارا نفس، ہمارا دل جو ہے شیطان کے بسنے کی ایک جگہ بن گئی ہے، ایک آماجگاہ بن گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس دل کو ہم نے وہاں پر نہیں لگایا، اس دل کا ہم نے وہ استعمال نہیں کیا جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مقصود ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے، کیا چیز کی محبت ہے؟ مال کی محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، فلم اسٹار کی محبت ہے، اس طرح دنیا بھر کی چیزوں کی محبت ہے۔ لیکن دلوں کے اندر اگر محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، دین کی محبت نہیں ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، لہذا ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، اس کے کیسے برے اثرات سماج پر، خود انسانی ذات پر، معاشرے پر، عورتوں پر، بچوں پر کیسے واقع ہو رہے ہیں، اس کا خمیازہ کس طریقے سے بھگت رہے ہیں، یقیناً ہم کو اندازہ اس کا ہونا چاہیے۔ آج جتنی ذلت و رسوائی ہے، جس قدر طوفان بدتمیزی مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کی واحد کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو جو مکمل طرح کی بیماریوں سے، خرابیوں سے، گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے آیا تھا، اس قرآن کریم کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اس قرآن کریم کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ لہذا تمام طرح کی برائیاں، تمام طرح کی خرابیاں آج ہمارے وجود کا حصہ بن گئی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنوں، اس بات کی گزارش کریں گے کہ اس محفل میں جب آپ آتے ہیں تو آ کر کے دلوں کا تزکیہ کیجیے۔ کیسے کریں گے؟ اپنے ایمان کو پکا کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، اچھی مجلسوں میں بیٹھ کر کے، اور اس طریقے سے دعا کر کے لادا، یہ وہ چیزیں ہیں انشاءاللہ جو کریں گے تو دلوں کا تزکیہ ہوگا، دلوں کی پاکی صفائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو جو ہے اپنے قلوب کا، اپنے نفس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ تجزیہ کرنے کی، اس کا تزکیہ کرنے کی، اس کو پاک صاف کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔